والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق علیہ. آج کا جو عنوان ہے بہت مختصر عنوان ہے. اس کے اندر صرف 2 حدیثیں نقل کی گئی ہے. عنوان کا نام ہے کسی کی سفارش کرنا. اس سلسلے میں قرآن کریم کی پہلے آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے ذکر کی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی کی اچھی سفارش کی تو اچھی سفارش کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور کسی کی بری سفارش کی تو بری سفارش کا بوجھ اس کے اوپر بھی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا ہدایات ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ آگے کی 2 حدیثوں کے اندر ذکر کی گئی ہے. دنیا میں چونکہ معاشرت میں ہمارے تعلقات میں ایسی نوبت اور ضرورت عام طور پر آتے رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اثر و رسوخ عطا کیا ہے، جن کو ایک مقام مرتبہ عطا کیا ہے، تو ان کے پاس لوگ اپنی سفارش لے کر آتے ہیں کہ میری بات فلاں سے آپ کر دیجئے، کیونکہ آپ کا ایک مقام ہے اور آپ کی بات کو فلاں آدمی ٹالتا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ ہدایت دی ہے کہ اگر ہماری سفارش کے ذریعے کسی ضرورت مند کا کام ہو سکتا ہو تو ہم لوگوں کو سفارش کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب عطا فرمائیں گا. کام تو وہ کرے گا جس کی سفارش کی جائے اور وہ سفارش قابل قبول ہو جائے تو اس کا کام بن جائے گا، اس کا معاملہ حل ہو جائے گا اور اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن سفارش کے لیے 2 بول لکھنے کے نتیجے میں یا 2 بول بولنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی سفارش کرنے والے کو بھی بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آدمی کسی کو غلط کام کے بارے میں سفارش نہ کرے، گناہ کے سلسلے میں سفارش نہ کرے، نافرمانی والے کام میں سفارش نہ کرے، بلکہ جو واقعی ضرورت والا ہو تو اس کی سفارش کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی آتا اپنی کسی ضرورت کو لے کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ان سے کہتے کہ یہ صاحب آئے ہیں، ان میں سے کوئی کام کر سکتا ہو تو کر دے. کوئی ضرورت مند بھوکا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اللہ کے نبی اعلان فرماتے تو کوئی صحابی اپنے گھر لے جا کر ان کو کھانا کھلا دیتا. ایسی مختلف ضرورتیں لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی اپنے مجلس کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی اس میں جو لوگ صحابہ کرام موجود ہوتے ان کو توجہ دلاتے کہ فلاں کا کام کر دیا جائے. تو اس کے نتیجے میں صحابہ کرام جو بندے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان کا کام کر دیتے اور اس ضرورت کو پورا کروا دیتے. تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفارش جو ہم کرتے ہیں یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ہماری بات کو مانا ہی جائے، قبول کیا جائے. اگر ہماری بات کو نہیں مانے کوئی کسی وجہ سے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، ہم ایک پس منظر میں ایک ضرورت کو سامنے رکھ کر کسی کی سفارش کرے لیکن جس کو ہم سفارش کرے وہ قبول نہ کرے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آدمی ناراض بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ سوچے کہ میں نے ایک بات کہی تھی لیکن میری بات کو قبول نہیں کیا گیا. سفارش کرنے والے کی حیثیت اتنی ہے کہ آپ اپنی زبان کے 2 جملے کسی کے بارے میں کہہ دے، یا اگر رائٹنگ میں دینا ہو، لکھ کر دینا ہو تو اس کے بارے میں سفارش کر دے. یہ ذہن میں یہ تصور رکھ کر کہ ضروری نہیں ہے کہ میری بات کو قبول کیا جائے، اگر نہیں بھی قبول کریں گے تو مجھے کسی طرح کی ناراضگی لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی طرح کا غصہ کسی پر ظاہر نہیں کروں گا
کہ میں نے سفارش کی تھی لیکن میری سفارش کو رد کر دیا گیا، میں نے کہا تھا لیکن میری بات کو نہیں رکھا گیا، یہ نہیں، بلکہ بس اتنا ہے اس کے اندر کہ ہم اخلاقی طور پر، خیرخواہی کے طور پر کسی ضرورت مند کی توجہ کسی اچھے آدمی کی طرف کرا دے، بس ہمارا کام، سفارش کرنے والے کا کام یہ ہے۔ اس کے بعد جو آخری حدیث نقل کی گئی اس عنوان کے تحت، وہ ایک بہترین واقعہ ہے جس میں ہم کو سبق بھی ہے، پیغام بھی ہے کہ کیسے سفارش کرنے والے کی حیثیت ہے، اگر ہماری سفارش نہ قبول کیا جائے تو اس وقت ہمارا کیا اثر ہونا چاہیے، رد عمل ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابیہ تھی حضرت بریرہ، یہ دونوں بھی حضرت مغیث غلام تھے، حضرت بریرہ باندی تھی۔ حضرت بریرہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ باندی تھی، وہ کسی اور کی باندی تھی، اور ان کا کسی جس کے مالک تھا اس سے معاملہ تھا کہ کچھ پیسے ادا کر کے آزاد کر لیا جائے، جس کو بدلے کتابت کہتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تاکہ ان کی مدد کرے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو خرید کر آزاد کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ جس کی مالک باندی تھی ان سے انہوں نے بات کی اور حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں جب حضرت بریرہ کسی کی باندی تھی اور حضرت مغیث کسی کے غلام تھے، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا تھا، اور اس وقت یہ بھی طریقہ تھا کہ مالک اپنی باندی کا یا اپنے غلام کا جس سے چاہے نکاح کرا دے، باندی کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ انکار کرے، یا غلام کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ قبول نہ کرے، اس کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا یہ خوبصورت خاتون تھی، ان کے مقابلے میں حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ تو بہرحال چونکہ دونوں کے مالکوں نے، ادھر ان مغیث کے مالک نے اور ادھر حضرت بریرہ کے مالک نے، دونوں کا غلامی کے زمانے میں نکاح کروا دیا تھا، تو کسی طرح ان لوگوں کی زندگی چل رہی تھی اور ان سے ان کی اولاد بھی ہو گئی تھی۔ لیکن حضرت بریرہ حضرت مغیث کو پسند نہیں کرتی تھی، چونکہ وہ بہرحال اب انسانی نفسیت تھی کہ وہ خوبصورت تھی اور ان کے شوہر حضرت مغیث خوبصورت نہیں تھے، تو اس درجے ان لوگوں میں تعلق نہیں تھا۔ لیکن چونکہ غلام مالک کے ماتحت ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی چل رہی تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد اب ان کو حق تھا کہ وہ چاہے تو غلامی میں جس شوہر سے شادی ہوئی تھی اس کو باقی رکھے اور جس چاہے تو ختم کر دے۔ تو حضرت بریرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مغیث کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا تو بہرحال چونکہ وہ لوگ آزاد ہو گئے تھے، اب ان کو اختیار تھا، تو ان لوگوں کا نکاح ختم ہو گیا۔ حضرت بریرہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے مدینے کی گلیوں میں بریرہ جس گلی سے جاتی تھی، حضرت مغیث پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے کہ مجھے قبول کر لو، پھر واپس میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے علیحدگی اختیار مت کر لو۔ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، ان کو حضرت بریرہ سے محبت تھی، تعلق تھا۔ اب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا بعد میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ اگر تم چاہے تو واپس پھر مغیث کے پاس آ جاؤ۔ اب یہ اصل اہم ترین، اللہ کے نبی نے کیا، حضرت مغیث اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کو نظر آیا کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور بریرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حضرت مغیث نے سوچا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور ان سے عرض کروں کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ بریرہ پھر واپس میرے پاس آ جائے، نکاح میں میرے ساتھ رہنے والی ہو جائے۔ ان کو امید تھی کہ اللہ کے نبی کی سفارش ہو جائے گی تو معاملہ میرا حل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت مغیث جب اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنی درخواست پیش کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم واپس پھر آ جاؤ مغیث کے پاس۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا جو انتہائی عقل مند خاتون تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کا اگر حکم ہے تو حکم سر آنکھوں پر، ہم آپ کے حکم کو ٹالیں گے نہیں اور آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اگر آپ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں حکم نہیں ہے میرا، بلکہ میں سفارش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اپنی آزادی پر عمل کروں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا، ٹھیک ہے اب تم چاہتی ہو ویسی رہنا تو ٹھیک ہے، میرا کام سفارش کرنا تھا، میں نے سفارش کر دیا۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیث کی سفارش حضرت بریرہ سے فرمائی، اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا
اگر آپ کا حکم ہے تو میں بے چوں چرا اس کو مان لیتی ہوں، لیکن اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو پھر مجھے اختیار دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو اختیار دے دیا۔ تو اس طرف نہ اللہ کے نبی ناراض ہوئے کہ میں نے تم کو نبی ہونے کے بعد ایک مشورہ دیا، ایک رائے دی، تم نے قبول نہیں کیا، اور ادھر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی آزادی دے دی اللہ کے نبی نے کہ تم اپنے فیصلے پر جیسے چاہے عمل کر سکتے ہو۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آدمی سفارش کرے تو یہ ذہن میں نہ ہو کہ میری سفارش کو لامحالہ قبول کیا جائے۔ آپ سفارش کر دیں، باقی سامنے والے کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے ذریعے حضرت بریرہ اور حضرت مغیث کا جو واقعہ ہے اس واقعے کے ذریعے ہم کو یہ ہدایت دی گئی ہے۔ حدیث میں ایک اور واقعہ ہے کہ گناہ کے کام میں کسی کی سفارش نہ کی جائے، گناہ کے کام میں کسی کی سفارش نہ کی جائے۔ اس زمانے میں ایک خاتون تھی قبیلہ مخزومہ کی جو بار بار چوری وغیرہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کا جرم ثابت ہو گیا۔ وہ قبیلہ بڑا قبیلہ شمار کیا جاتا تھا عرب کا۔ اب جب جرم ثابت ہو گیا تو اسلامی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب یہ قبیلے والوں کو جب معلوم ہوا تو وہ لوگ پریشان ہوئے کہ اگر ہمارے قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو ہمارے قبیلے کے لیے انتہائی درجے کی رسوائی کی بات ہوگی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، لہذا اس معاملے کو کسی طرح حل کر دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا جائے کہ آپ اس سلسلے میں نرمی برتیں۔ اب وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پیش کون کریں گے؟ تو انہوں نے ڈھونڈ کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، جو حضرت زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے ذریعے ان لوگوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کے محبوب اور پسندیدہ ہے، شاید یہ ہماری بات کو اللہ کے نبی کے پاس پیش کریں گے تو اللہ کے نبی ہماری بات کو رد نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ وہ جائے اور جا کر ہمارے قبیلے کی خاتون جس کا جرم ثابت ہو گیا ہے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس سلسلے میں تم سفارش کرو۔ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر جو ان لوگوں نے درخواست کی تھی اللہ کے نبی سے انہوں نے وہ بات رکھ دی۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی اتنا غصے میں آ گئے کہ آپ کا چہرے مبارک غصے کی وجہ سے لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اتنا زیادہ غصے میں آپ کبھی نہیں آئے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ نے جو حکم نافذ کر دیا ہے اور جس کو اللہ نے کوئی حکم بتا دیا ہے اس حکم کے بارے میں سفارش کرتے ہو کہ وہ حکم نافذ نہ کیا جائے، وہ حکم عائد نہ کیا جائے اور وہ سزا نہ دی جائے، آئندہ کبھی اس طرح کا عمل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سختی کے ساتھ منع کیا کہ جو احکامات شریعت میں متعین ہیں ان احکامات کے بارے میں سفارش نہیں کی جائے گی، جو جرم ہوگا اس جرم کی بنیاد پہ جو سزا دینا ہے وہ سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال خلاصہ مختصر اس باب کا اور عنوان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو حیثیت دے، اگر اس کی دو جملوں کی وجہ سے کسی کا کام بن سکتا ہو تو وہ کام بنانے والا بنے، وہ اب پیچھے نہ ہٹے کہ میں کیوں سفارش کروں، بلکہ یہ سوچے کہ اگر میری سفارش کی وجہ سے کسی ضرورت مند کا کام بن جائے تو اس کا کام بھی بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر اور ثواب سے بھی نوازے گا۔ اور غلط سفارش کرنے سے شریعت میں منع بھی کیا گیا ہے کہ جو حقدار نہیں ہے اس کی سفارش کرنا یہ گناہ کا کام ہے، وہ بھی غلط کام کرے گا، سفارش کرنے والا بھی وہ غلط کام کرے گا کہ کسی ناحق آدمی کے حق میں سفارش نہ کی جائے، جو اہل ہے جو واقعی قابل ہے اس کے حق میں سفارش کی جائے، غلط کام میں سفارش نہ کی جائے۔ اور سفارش کرنے والا یہ ذہن میں رکھے کہ میری بات کو مانا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی مانا جا سکتا ہے، مانا جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مانا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر دلوں میں برائی پیدا کر لینا کہ میری بات کو نہیں مانا گیا، اب اس سے دشمنی، عداوت، نا اتفاقی، ناراضگی، یہ ساری چیزیں شریعت میں منع کی گئی ہے۔ شریعت کا بہترین اصول یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنے۔ تو خیر خواہی کی مختلف شکلیں ہیں، بھلائی چاہنے کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ کسی کے حق میں سفارش کرنا، کسی کے حق میں گزارش کرنا تاکہ اس کا کام بن جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔